بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین۔ بے شک۔ ذرا ایک منٹ کے لیے فرض کریں کہ کسی انسان کو جنت کا کوئی وی آئی پی پاس مل جائے۔ اچھا، جی ہاں، اور وہ اچانک یعنی خود کو ہی اس دروازے کا چوکیدار سمجھنے لگے۔ یعنی وہ خود یہ طے کرے گا کہ کسے اندر آنا ہے؟ بالکل، وہ خود طے کرنے لگے کہ کون اندر آئے گا اور کسے دھکے دے کر باہر نکالنا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب ذہنیت ہے۔ نا؟ اور آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو کا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم فقہ حنفی کے عقائد پر مبنی ایک انتہائی اہم اور قدیم ماخذ کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں، صحیح۔ جو اصل میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کے انجام کے فیصلے، یعنی یہ حتمی فیصلے، اپنے ہاتھ میں لینا کتنی بڑی تباہی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ ماخذ محض چند قانونی شکوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ تو انسانی نفسیات، ہمارے روزمرہ کے رویوں اور ہمارے ارد گرد کے ماحول کا ایک پورا خاکہ ہے۔ ہاں، اور یہ انسان کو اس کی اپنی حدود بتاتا ہے۔ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ محض کوئی پرانی تحریر نہیں ہے، اصل نکتہ یہی ہے۔ جب ہم اس دستاویز کو گہرائی سے پڑھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ اصول ہمیں باقاعدہ سکھاتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں؟ یہ کہ ایک انسان کس طرح اپنے اندر کے ایمان اور جو اس کا بیرونی جسمانی ماحول ہے اور اس کا وسیع تر معاشرہ ہے، ان سب کے درمیان ایک توازن کیسے قائم کر سکتا ہے۔ صحیح، یعنی یہ صرف ذہن کی حد تک نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ماخذ اس غلط فہمی کو پوری طرح ختم کرتا ہے کہ عقیدہ شاید صرف ذہن میں موجود کوئی تجریدی خیال ہے۔ عقیدے کا تو براہ راست اور عملی اثر ہوتا ہے انسان کے فیصلے پر، اور اس کے سماجی رویوں پر بھی۔ جی، اور اس کے قلبی سکون پر بھی۔ اگر آپ کا عقیدہ درست سمت میں نہیں ہے نا تو سمجھے معاشرے کا پورا توازن ہی بگڑ جاتا ہے۔ اسی توازن اور ماحول کی بات سے مجھے اس ماخذ کا وہ پہلا حصہ یاد آ رہا ہے۔ وہ ہجرت والا حصہ؟ ہاں، جس میں وجوب الہجرت اللہ، یعنی اللہ کی طرف ہجرت کے واجب ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بے شک، وہ بہت اہم حصہ ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی طاقتور حدیث نقل کی گئی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی زمین پر نافرمانیاں اور یعنی گناہ ظاہر ہونے لگیں اور انسانوں نے روک نہ سکے؟ بالکل، انسان میں انہیں بدلنے کی طاقت نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے، وہ کسی اور جگہ منتقل ہو جائے اور وہاں جا کر اپنے رب کی عبادت کرے۔ صحیح بات ہے۔ اس تصور کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک نازک سے پودے کا خیال آتا ہے۔ اچھا، پودے کا خیال کیسے؟ مطلب ذرا سوچے نا، اگر ایک پودا کسی بالکل زہریلی مٹی میں لگا ہوا ہے تو ہم اسے محض یہ تلقین تو نہیں کر سکتے کہ بھئی تم بس اندر سے مضبوط بنو۔ ہاں، وہ اندر سے کیسے مضبوط ہوگا جب مٹی ہی زہریلی ہے؟ بالکل، اسے وہاں سے نکال کر کسی زرخیز باغ کی نئی مٹی میں لگانا ہی پڑتا ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ کیا اس ماخوذ میں انسان کے جسمانی ماحول اور اس کی روحانی صحت کے درمیان کچھ ایسا ہی تعلق بیان ہوا ہے؟ 100% ایسا ہی ہے۔ اور اسی پودے والی بات کو اگر ہم تھوڑا اور کھولیں تو دیکھیں، پودے کی جڑیں مٹی میں صرف خاموشی سے پڑی نہیں رہتی۔ وہ کچھ نہ کچھ تو لے رہی ہوتی ہیں۔ جی، وہ اس مٹی میں موجود ہر چیز کو، چاہے وہ پانی ہو یا زہر، فعال طور پر چوس رہی ہوتی ہیں۔ انسان کا دل اور اس کی نفسیات بھی بالکل اسی طرح کام کرتی ہے۔ یعنی ہم بھی اپنے ماحول سے اثرات لیتے ہیں؟ ہر وقت ہم اپنے ماحول سے مسلسل اثرات قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان مسلسل ایسے ماحول میں سانس لے رہا ہے جہاں گناہ، نافرمانیاں اور اخلاقی برائیاں ایک معمول بن چکی ہیں تو اس پر کیا اثر ہوگا؟ تو آہستہ آہستہ اس کی حس ملامت مرنے لگتی ہے۔ وہ جو ایک احساس ہوتا ہے نا برا لگنے کا، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ زہر اس کے اندر اترنے لگتا ہے۔ صحیح۔ اسی لیے ماخذ میں ہجرت کے عمل پر اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس میں باقاعدہ ذکر ہے کہ جو شخص فتنہ کے خوف والی زمین سے ایک پرامن زمین کی طرف ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 صدیقوں کا اجر لکھ دیتا ہے۔ 70 صدیقوں کا اجر؟ جی ہاں۔ اوہ، واقعی؟ جی ہاں، 70۔ یہ تو واقعی بہت بڑا انعام ہے اور سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔
جب ہم اپنے ارد گرد گناہوں کی اتنی کثرت دیکھتے ہیں اور برائیوں کو بالکل ایک معمول بنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ یہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے ایک انسان کے لیے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ مطلب جب اسے اپنا گھر، اپنا شہر یا اپنا معاشی کمفرٹ زون محض اپنے ایمان کی خاطر چھوڑنا پڑے۔ یہ واقعی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ بالکل، اور اسی قربانی کی وجہ سے ہی اس کا اجر اتنا بڑا رکھا گیا ہے۔ اپنا گھر بار اور اپنے دوست احباب چھوڑنا انسان کے لیے سب سے کٹھن کام ہے۔ ہاں، جذباتی طور پر بھی۔ جی، لیکن یہ ماخذ ہمیں جو بتا رہا ہے کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ بس ایک شیشے کے جار میں بند کر کے محفوظ کر لیں۔ صحیح۔ یہ تو ایک زندہ حقیقت ہے، اور انسان کا بیرونی ماحول اس ایمان کی حفاظت میں یا اس کی تباہی میں بالکل فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ ہاں، جب ماحول آپ کے عقیدے کو نگلنے لگے تو نکل جانا ہی واحد راستہ بچتا ہے۔ اور جب ایک انسان اپنا سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو پھر قدرتی طور پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ کیا؟ یہی کہ وہ جس ذات کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، اس ذات کی پہچان کے حوالے سے اس کا تصور کتنا واضح ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ ماخذ کے اگلے حصے میں اسی پر بات کی گئی۔ ہاں، دوسرے حصے میں ذات باری تعالیٰ کی پہچان اور اس کے علو یعنی بلندی کے بارے میں بڑی تفصیل ہے، اور یہاں مجھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک انتہائی سخت موقف نظر آیا۔ جی، ان کا موقف بہت واضح اور دو ٹوک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا رب آسمان میں ہے یا زمین پر، یا وہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ عرش آسمان پر ہے یا زمین پر، تو اس نے کفر کیا۔ مطلب یہ الفاظ تو بہت بھاری اور حتمی ہیں۔ میں یہاں تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہوں گی کہ اس میں سمت پر یعنی خدا کے اوپر ہونے پر اتنا زیادہ زور کیوں دیا گیا ہے؟ میں سمجھا آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ اس کے پیچھے آخر کیا حکمت ہے جو اسے سیدھا کفر اور اسلام کا فرق بنا دیتی ہے؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں انسان کے عقیدے کی نفسیات میں ملتا ہے۔ دراصل بات صرف کسی فزیکل سمت کی نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، یہ اللہ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کی مطلق حاکمیت کے تصور کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ ماخذ کے الفاظ ہی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اوپر سے پکارا جاتا ہے، نیچے سے نہیں۔ ہاں، ہم دعا بھی تو اوپر ہاتھ اٹھا کر ہی مانگتے ہیں۔ بالکل، جب ایک انسان مصیبت میں ہوتا ہے نا، جب وہ پوری طرح بے بس ہو جاتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس کی جو فطرت ہے، اس کا وجدان اسے اوپر کی طرف ہی دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ صحیح، کیونکہ بلندی اور عظمت کا ایک تعلق ہے۔ جی، بلندی تو عظمت اور طاقت کا استعارہ ہے۔ تو امام صاحب کی سختی اس لیے ہے کہ اگر آپ خدا کی بلندی اور اس کے عرش پر ہونے کے اس بنیادی تصور کو ہی مشکوک کر دیں تو آپ دراصل کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس عظمت کو کم کر رہے ہیں۔ بالکل، آپ خدا کی عظمت کو زمینی سطح پر لانے کی، یعنی ایک مادی سطح پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ سراسر گمراہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عقیدہ جو ایک سیدھے سادے انسان کی فطرت میں بسا ہوا ہے، بس وہی اصل سچائی ہے۔ 100%۔ یعنی ہم خواہ مخواہ چیزوں کو اپنے فلسفوں سے پیچیدہ بناتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ماخذ میں اس سیاہ فام لونڈی کی مشہور حدیث بیان کی گئی ہے۔ وہ حدیث جس میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تھا۔ جی بالکل، اس کا مالک اسے آزاد کرنا چاہتا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ اس کا مومنہ ہونا ثابت ہو جائے۔ تو اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کوئی بہت طویل یا پیچیدہ فلسفیانہ سوالات نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لونڈی سے صرف ایک سیدھا سا سوال پوچھا۔ آپ نے پوچھا، اللہ کہاں ہے؟ اور اس کا جواب بڑا سادہ تھا۔ جی، اس نے اپنی فطرت کے عین مطابق بس آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس فطری اور واضح جواب پر فوراً فرمایا کہ اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ ہے۔ کیا بات ہے! یہ حدیث ہمیں چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ ایمان کوئی الجھا ہوا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کی اصل جبلت میں گندا ہوا ایک سچ ہے۔ استغفر اللہ، یہ کتنا خطرناک ہے کہ انسان ان فلسفیانہ الجھنوں میں پڑ جائے۔
بالکل. اور ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ایسے غلط اور مبہم عقائد اپنا لے جو اسے سیدھا کفر کی طرف لے جائیں. یہ ابہام واقعی انسان کے پورے روحانی نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. خدا کے بارے میں کوئی بھی غلط تصور ایمان کو جڑ سے کھوکھلا کر دیتا ہے. اور یہ جو خدا کی بلندی کا تصور ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ انسان کو زمین پر اپنی اوقات بھی یاد دلاتا ہے اور اسے عاجزی سکھاتا ہے. بے شک، اور یہی عاجزی دین کی سب سے بڑی بنیاد ہے. جب آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ایک ذات آپ سے بے انتہا بلند ہے، تو پھر آپ خود بخود زمین پر اکڑ کر چلنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو اپنی محدودیت کا، اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے. یہ جو آپ نے محدودیت کے احساس کی بات کی نا، یہ بہت اہم ہے. اب ذرا ہم آسمانوں کی ان بلندیوں سے زمین کے نیچے کے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. یعنی قبر کی طرف؟ ہاں، وہ مرحلہ جہاں سے ہر انسان کو لازمی گزرنا ہے، جسے ہم قبر یا عالم برزخ کہتے ہیں. ہمارے ماخذ کا تیسرا حصہ دراصل عالم غیب اور عذاب قبر کی حقیقت کے گرد گھومتا ہے. صحیح. اور یہاں پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک بڑی سخت تنبیہ موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عذاب قبر کا انکار کرے وہ ہلاک ہونے والے جہمیہ فرقے میں شمار ہوتا ہے. یہ بڑی دو ٹوک بات ہے. میں سوچ رہی تھی کہ لوگ عام طور پر اس عذاب کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، لوگ اس کا انکار عموماً اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ عالم غیب کی چیزوں کو اپنی محدود مادی عقل کے پیمانے سے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جو نظر نہیں آتا اسے ماننا نہیں ہے. بالکل. آج کی جدید مادی سوچ بھی تو یہی کہتی ہے نا کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی یا جسے ہم کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے، وہ موجود ہی نہیں ہے. لیکن امام صاحب نے واضح کیا کہ یہ معاملہ محض کسی سنی سنائی بات کا یا نظریے کا نہیں ہے. تو پھر کس چیز کا ہے؟ یہ تو براہ راست قرآنی دلائل پر مبنی ہے. ماخذ میں امام صاحب نے اس کی ٹھوس قرآنی بنیاد سمجھائی ہے. انہوں نے سورۃ التوبہ کی آیت کا حوالہ دیا. کون سی آیت؟ وہ جس میں ہے سنعذبہم مرتین، یعنی ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے. اور اسی طرح سورۃ الطور کی آیت وَإِلَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، یعنی اور ظالموں کے لیے اس سے پہلے بھی ایک عذاب ہے. اچھا، یعنی موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کا عذاب؟ جی، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ان آیات میں جس پہلے والے عذاب یا 2 بار عذاب کا ذکر ہے، اس کا بالکل واضح تعلق عذاب قبر سے ہی ہے. تو جب قرآن کے الفاظ ایک حقیقت کو اتنی صراحت سے بیان کر رہے ہوں تو اس کی تفسیر کا انکار کرنا دراصل دین کی بنیاد کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. صحیح. آپ خدا کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں نا، اور اسی لیے امام صاحب نے اسے مکمل ہلاکت قرار دیا ہے. استغفر اللہ. عذاب قبر کا تصور اور اس کی ہولناکی ہی اتنی شدید ہے کہ سن کر انسان کانپ جائے. بے شک. اور پھر بھی کچھ لوگ محض اپنی عقل کے زوم میں اس کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات جو مجھے اس ماخوذ میں نظر آئی نا، وہ انسان کی اپنے بارے میں ایک عجیب سی خوش فہمی ہے. کیسی خوش فہمی؟ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت شامل کی گئی ہے. اس میں بیان ہے کہ اس امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم تو جنت میں ہیں اور جہنم میں ہرگز نہیں جائیں گے. یہ تو بہت ہی خطرناک سوچ ہے. بالکل. مطلب استغفر اللہ، ایک کس قسم کی ذہنیت ہے کہ انسان اتنے یقین سے خود کو جنتی قرار دے دے. یہ دراصل اسی مادی سوچ اور روحانی اندھے پن کا ایک اگلا درجہ ہے. جب کوئی انسان عذاب کا انکار کرتا ہے یا عالم غیب کی اندیکھی حقیقتوں کو بہت ہلکا لینے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی، یعنی ایک بے خوفی اور ڈٹھائی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی وہ ڈرنا چھوڑ دیتا ہے. جی، وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ بس اپنے خود ساختہ خیالات پر بھروسہ کرنے لگتا ہے. اسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے خدا کے ساتھ کوئی خاص قسم کا معاہدہ کر رکھا ہے کہ میں تو بخشا ہوا ہوں. بالکل. اور یہ تکبر کی وہ قسم ہے جو انسان کو ہلاکت کے بالکل قریب لا کھڑا کرتی ہے، کیونکہ ایسا شخص تو پھر توبہ کی توفیق سے ہی محروم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے، جب وہ مانے گا ہی نہیں کہ اس میں خامی ہے. یہی تو، وہ خود کو مریض مانتا ہی نہیں تو پھر اپنا علاج کیا کرے گا؟ صحیح بات ہے. اور یہی خود فریبی دراصل ایک اور بڑی معاشرتی بیماری کو جنم دیتی ہے. وہ کون سی؟
جس کی طرف ہمارا اگلا سیکشن اشارہ کرتا ہے۔ دیکھیں، جب انسان اپنے آپ کو پکا جنتی سمجھنے لگتا ہے نا، تو وہ قدرتی طور پر دوسروں کے اعمال کا قاضی بن جاتا ہے۔ ہاں، وہ جج کرنے لگتا ہے۔ وہ دوسروں کے بارے میں حتمی فیصلے صادر کرنے لگتا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا، اور یہی ہمارے ماخذ کا چوتھا اور شاید انسانی رویوں کے اعتبار سے سب سے نازک حصہ ہے۔ اسے تحریم التعلی علی اللہ کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ پر سبقت لے جانا؟ جی، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر سبقت لے جانے اور اس کے اختیار میں مداخلت کرنے کی سخت ممانعت۔ ماخذ میں ایک حدیث پیش کی گئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ میری امت کے متعلین کے لیے ہلاکت ہے۔ اور پھر صحابہ نے حیرت سے پوچھا بھی کہ یہ المتعلین کون لوگ ہیں؟ بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جواب تھا وہ آج کے ہماری اس معاشرتی صورتحال پر اور خاص طور پر یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس پر ایک گہری چوٹ ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو یقیناً جنت میں جائے گا اور فلاں شخص یقیناً جہنم میں جائے گا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی تماشائی کسی اسٹیڈیم میں بیٹھا ہو، اچھا، فاتح کا اعلان کر دے۔ کیا یہ اس ریفری کے اختیار کی سیدھی اور صریح خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور مجھے بتائیں، کیا کوئی بھی ریفری اس تماشائی کی اس حرکت کو کبھی برداشت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں، وہ تو اسے باہر نکال دے گا۔ بالکل۔ کھیل کا بنیادی اصول ہی یہی ہے کہ حتمی فیصلہ صرف اور صرف ریفری کا ہوتا ہے۔ زندگی کے اس طویل اور کٹھن امتحان میں وہ حتمی فیصلہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ بے شک۔ استغفر اللہ، یہ کتنی بڑی اور سنگین بات ہے کہ انسان اللہ کی اتھارٹی میں، اس کے اختیار میں مداخلت کی کوشش کرے اور اس حد تک تکبر میں آ جائے کہ خود کو منصف سمجھنے لگ جائے۔ ہم تو صرف تماشائی ہیں، بلکہ سچ پوچھیں تو ہم تو خود کھلاڑی ہیں جن کا اپنا امتحان چل رہا ہے۔ بالکل، ہم خود کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ ماخذ میں اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن کی روایات بھی شامل کی گئی ہیں۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کو جنت یا جہنم میں مت اتارو یہاں تک کہ قیامت کے دن میں خود ان کے درمیان فیصلہ کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ دراصل انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے والی بات ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ تمہارا کام عمل کرنا ہے، بھائی فیصلے سنانا تمہارا کام نہیں ہے۔ اور اسی تناظر میں ماخذ میں ایک اور بہت اہم یعنی عملی پہلو کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کون سا پہلو؟ کسی نے پوچھا کہ اگر ہم دوسروں کے اعمال کے قاضی نہیں بن سکتے اور ہم ان کو جج نہیں کر سکتے تو پھر کسی فاجر یعنی کسی گناہگار شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ بہت عام سوال ہے۔ تو اس کا جواب ملا کہ ہر نیک اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اور پڑھنے والے کو اس کی اپنی نیت اور عمل کا پورا اجر ملے گا۔ یہ حکم بظاہر بڑا عام سا لگتا ہے، لیکن اس کی جو سماجی اہمیت ہے وہ بہت گہری لگتی ہے۔ اس کی سماجی اہمیت دراصل ہمارے پورے معاشرے کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس کی حکمت یہی ہے کہ اگر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے محض اس بنیاد پر نماز چھوڑ دیں کہ کون کتنا نیک ہے، کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، تو پھر معاشرے کا سارا شیرازہ ہی بکھر جائے۔ ہر کوئی اپنی الگ مسجد بنا لے گا۔ بالکل، اجتماعی نظام ٹوٹ جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہی نہ ہو۔ دین تو انسانوں کو جوڑنا چاہتا ہے نا، وہ اجتماعیت چاہتا ہے۔ صحیح۔ وہ لوگوں کو ایک دوسرے کا جج بنا کر انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا نہیں چاہتا۔ آپ اپنا عمل درست رکھیں، آپ کی نماز آپ کے اجر کے ساتھ محفوظ ہے۔ امام کا جو معاملہ ہے وہ اس کے اور اس کے خدا کے درمیان ہے۔ یہ نقطہ واقعی آنکھیں کھولنے والا ہے، اور یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں ماخذ کے آخری اور انتہائی سنسنی خیز حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، وہ حصہ بھی بہت اہم ہے۔ ذرا سوچیں، اگر افراد کو ایک دوسرے پر جنت یا جہنم کے حتمی فتوے لگانے سے اتنی سختی سے روکا گیا ہے، تو جب یہی انفرادی سوچ
ایک پورے گروہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور پھر لوگ جتھے بنا لیتے ہیں۔ ہاں، لوگ باقاعدہ جتھے بنا کر اور تلواریں نکال کر یہ فیصلے سڑکوں پر کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر اس معاشرے کا کیا حال ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے جو ہم نے تاریخ میں بارہ دیکھا ہے، یعنی خون ریزی، انتشار اور مکمل تباہی۔ جب کوئی انسان یہ مان لیتا ہے نا کہ صرف وہی حق پر ہے اور باقی سب جہنمی ہیں، تو پھر اسے دوسروں کی جان لینا بھی بالکل حق نظر آنے لگتا ہے۔ ماخذ کا آخری حصہ اسی معاشرتی انتشار اور فرقہ واریت کی تباہ کاریوں کو بیان کرتا ہے۔ اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں۔ جی، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جو لوگ دوسرے مسلمانوں پر تلواریں اٹھاتے ہیں، وہ چاہے مختلف ناموں، نعروں اور اقسام کے ہی کیوں نہ ہوں، وہ سب کے سب آگ میں ہیں۔ ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات واقعی بہت وزن رکھتی ہے اور دل کو دہلا دینے والی ہے، اور اسی کی مزید وضاحت کے لیے ماخذ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور اور فکر انگیز حدیث پیش کی گئی ہے۔ وہ 73 فرقوں والی حدیث؟ جی، کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور سواد اعظم یعنی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے سوا باقی سب آگ میں ہوں گے۔ استغفر اللہ، ایک ہی امت کا اتنے بے شمار فرقوں اور گروہوں میں بٹ جانا کتنا بڑا المیہ اور کتنی بڑی تباہی ہے۔ ہم یہ انتشار آج بھی تو اپنے ارد گرد دیکھ ہی سکتے ہیں نا؟ یقیناً دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں اس حدیث میں جو سواد اعظم کا تصور ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سواد اعظم سے کیا مراد ہے؟ سواد اعظم سے مراد کوئی مخصوص چھوٹی تنظیم یا فرقہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے امت کی وہ بڑی اکثریت جو دین کے بنیادی عقائد پر متفق ہو، جو شدت پسندی سے دور ہو اور جو تشدد یا بغاوت کا راستہ اختیار نہ کرے۔ اچھا، یعنی جو اعتدال پر ہو؟ بالکل۔ یہ حدیث ہمیں بنیادی طور پر یہ سکھاتی ہے کہ دین میں انفرادیت دکھانے، الگ تھلگ گروہ بنانے اور اپنے لیے نئی نئی راہیں نکالنے کے بجائے امت کی اکثریت اور اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہنا کتنا زیادہ اہم ہے۔ جب کوئی انسان خود کو امت کے اس بڑے دھارے سے کاٹ لیتا ہے اور اپنا ایک نیا راستہ بناتا ہے تو وہ دراصل ہلاکت کی طرف ہی قدم بڑھا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی ہلاکت اور تباہی کو ماخذ کے بالکل اختتامی حصے میں ایک اور اہم زاویے سے بھی واضح کیا گیا ہے۔ وہ بدعت والے زاویے سے؟ جی ہاں، بدعت کا خطرہ۔ وہاں بڑے واضح الفاظ میں درج ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی نیا کام یا کوئی نئی چیز نکالی وہ ہلاک ہوا، اور جو گمراہ ہوا اس کا انجام بہت برا ہے۔ بالکل۔ مطلب جو دین کے سیدھے راستے سے گمراہ ہوا اس کا ٹھکانہ پھر جہنم کی آگ ہے۔ استغفر اللہ، اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ وہ تو دین کا کام کر رہا ہے اور دراصل وہ آگ کی طرف جا رہا ہو۔ یہ دراصل ایک مکمل دائرہ ہے جو ہم نے آج کے اس مطالعے میں طے کیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہماری بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ہم نے ہجرت سے بات شروع کی تھی۔ جی، بات شروع ہوئی تھی اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایک برے ماحول سے ہجرت کرنے سے، اور بات اب ختم کہاں ہو رہی ہے؟ دین کے اندر اپنی مرضی سے نئی چیزیں ایجاد کر کے گمراہ ہونے پر۔ صحیح۔ دیکھیں، دین ایک مکمل، متوازن اور بہت خوبصورت ضابطہ حیات ہے۔ اس میں اپنی طرف سے اضافے کرنا، اسے اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق توڑنا مروڑنا، یہ دراصل اسی تکبر کی ایک شکل ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا کہ ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بالکل، یہ اس بات کا دعویٰ ہے کہ معاذ اللہ ہم شریعت دینے والے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ دین کیسا ہونا چاہیے۔ یہ سوچ انسان کی مکمل بربادی کی جڑ ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم نے جن حقائق کا گہرا مطالعہ کیا ہے، اگر ہم ان کا نچوڑ نکالیں تو یہ قدیم ماخذ ہمیں قدم قدم پر ہماری حدود بتاتا ہے۔ بے شک۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کب اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنے مادی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے اور ہجرت کرنی ہے۔ اللہ کی بلند ذات کو کس طرح اس کی تمام تر عظمتوں کے ساتھ پہچاننا ہے اور اس کے سامنے کیسے جھکنا ہے، اور عالم برزخ کی اندیکھی حقیقتوں پر کیسا پختہ اور غیر متزلزل یقین رکھنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جی، اور سب سے اہم بات جو آج کے اس بے تحاشا تنقید اور یعنی فتویٰ بازی کے دور کے لیے شاید سب سے بڑا سبق ہے، وہ یہ کہ معاشرے میں امن، برداشت اور اتحاد قائم رکھنے کے لیے ہمیں کس طرح دوسروں کے انجام پر حتمی فیصلے صادر کرنے سے باز رہنا ہے۔ ہمیں جج نہیں بننا۔ بالکل، ہمیں تماشائی بن کر سکور بورڈ نہیں لگانا، بلکہ اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے۔ اور یہی دین کا اصل منشا ہے
دین کا منشا انسان کی اصلاح ہے، اور اصلاح ہمیشہ عاجزی، تسلیم، خوف خدا اور اپنی انسانی حدود میں رہنے سے ہی آتی ہے۔ جب تک ہم اپنی حد نہیں پہچانیں گے نا، ہم نہ تو خود سکون سے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی معاشرے کو کوئی سکون دے سکتے ہیں۔ آج کی اس انتہائی فکر انگیز گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوچ چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ ہم انسان اکثر اپنے اور خاص طور پر دوسروں کے ظاہری اعمال پر تو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہم ہر وقت ایک دوسرے کو جج کر رہے ہوتے ہیں نا۔ بالکل، یہ تو ہمارا پسندیدہ مشغلہ۔ لیکن آج کا یہ مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی ایمان دراصل اپنی حدود کو جاننے کا نام ہے۔ تو ذرا سوچیں، اگر ہم آج صرف یہ ایک بات دل سے تسلیم کر لیں کہ دوسروں کے حتمی انجام کا فیصلہ کرنا، انہیں جنت یا جہنم کی سند دینا ہمارا کام نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری روزمرہ زندگی کی کتنی ہی ذہنی پریشانیاں، کتنی ہی خاندانی جھگڑے اور معاشرتی تلخیاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ ہماری توانائیاں دوسروں کو نیچا دکھانے کے بجائے خود کو بہتر بنانے میں لگ جائیں گی۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔